آزاد ازل ہے لئی قاف کا سیدہ فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ برادران عزیز، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کی مناسبت سے ہم نے اولیاء اللہ اور اللہ رب العزت نے جو ان کی فضیلت اہمیت کو ذکر کیا قرآن مجید، حضور پاک نے احادیث کریمہ میں جو اولیاء اللہ کا ذکر کیا اس کو ہم نے سماعت کیا تھا، اور خصوصاً اولیاء اللہ میں حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا جو معاملہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو سید الاولیاء بنایا۔ برادران عزیز، یہ جو اولیاء اللہ کا معاملہ ہے، یہ جو کانسیپٹ ہے اولیاء اللہ کا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں ہے۔ تو اگر آپ اللہ کا جو نظام دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں ہر قوم کے لیے کچھ رہنماؤں کو بھیجا ہے، کچھ رہبروں کو بھیجا ہے جنہوں نے قوم کی ہدایت کا سامان فراہم کیا۔ سابق کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ انبیاء کی شکل میں تشریف لاتے تھے، اور ہم نے جب قرآن مجید کو پڑھا، تاریخ اسلام کو پڑھا اور امتوں کی تاریخ کو سنا، تو ہم نے یہ بات کو جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ بیک وقت کئی انبیاء الگ الگ قوموں کے لیے اللہ نے بھیجے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لیے آئے، تو حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے لیے آئے۔ زمانہ بالکل قریب ہے، لیکن قوموں کی الگ الگ ہونے کے ساتھ ان کا پیغام، ان کا مشن بھی ساتھ چل رہا ہے۔ کہیں ہم نے دیکھا کہ ایک ہی قوم کے لیے 2 نبیوں کو بھیجا گیا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ کہیں ہم نے دیکھا کہ والد گرامی کے کام کو بیٹے نے سلام نام دیا، والد بھی نبی ہے، بیٹے بھی نبی۔ اس طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو صحیح راہ دکھانے کے لیے ہر زمانے میں ہر قوم کے لیے اپنے پہلے انبیاء کو بھیجا، اپنے خاص بندوں کو بھیجا۔ برادران عزیز، ہم نے اس بات کو بھی جانا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ سب کے لیے تشریف لائے۔ آپ کا تشریف لانا رحمت للعالمین بن کر تشریف لانا ہوا۔ آپ کا پیغام عام رہا، آپ کسی ایک قوم، ایک خطے، ایک حصے کے لیے تشریف نہیں لائے، آپ ساری کائنات کے لیے تشریف لائے، ساری انسانیت کے لیے تشریف لائے، اور آپ کا پیغام عام رہا،
ہر زمانے کے لیے آنے والے ہر ایک فرد کے لیے آپ کا پیغام عام ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضور پاک تشریف لائے ہیں تو خاتم الانبیاء بن کر تشریف لائے۔ آپ کی تشریف آوری اس بات کا اعلان تھی کہ جو سلسلے نبوت چل رہا ہے، جو سلسلے رسالت چل رہا تھا، آپ کی آمد پر اس کی انتہا ہے۔ آپ کے آنے کے بعد اب وہ سلسلہ یہاں پر رکنے والا ہے۔ ابھی آپ کے بعد کوئی اور نبی تشریف لانے والے نہیں، کوئی اور رسول آنے والے نہیں، حضور پاک تشریف لا لیے ہیں۔ سلسلے نبوت کو بھی آپ نے ختم کر دیا، سلسلے رسالت کو بھی آپ نے ختم کر دیا، اور آپ نے اعلان کر دیا کہ میں آیا ہوں تو خاتم الانبیاء بن کر تشریف لایا ہوں، کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضور پاک نے بارہا اعلان کیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی رسول نہیں۔ اب جو مشن چل رہا تھا، اس مشن کی ذمہ داری حضور پاک کی آمد کے بعد اس امت کے اولیاء کو دی گئی۔ اس امت میں وہ جو ذمہ داری قوم کی ہدایت کی ہے، وہ ذمہ داری جو قوم کی رہنمائی کی ہے، وہ ذمہ داری جو قوم کو اللہ سے ملانے کی ہے، بندوں کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے کی ہے، بندوں کے اندر جو خرابیاں موجود ہیں، بندوں کے اندر جو خرابیاں آ رہی ہیں، کمزوریاں آ رہی ہیں، اور جب وہ تاریکی کو محسوس کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی اجالا بنا دے، چاہتے ہیں کہ ہم راستہ نہیں پا رہے ہیں، کوئی راستہ بتا دے، چاہتے ہیں رب کو منانا لیکن سلیقہ نہیں، وہ سلیقہ سکھا دے، چاہتے ہیں اللہ کی راہ پہ چلنا لیکن وہ راستے کو ہم جانتے نہیں، کوئی وہ راستہ بتا دے۔ اس ذمہ داری کو اس قوم کے اولیاء کو دیا، علماء کو دیا تھا۔ اسی لیے حضور پاک نے کیا فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میرے قوم کے جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کا جو مشن چل رہا ہے، اب اس مشن کو میرے قوم کے، میری امت کے اولیاء اور علماء جانتے ہیں۔ میرا حضرات عزیز، تو ہم جب اولیاء اللہ کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان خاص غلاموں کی، اس امت کے ان خاص افراد کی کہ جن کو اللہ نے امت کی رہنمائی کے لیے چنا ہے، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، جن کو دیکھ کر لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تبھی تو حدیث پاک میں ہمارے سامنے وہ حدیث پاک بھی ہے کہ جب حضور پاک نے اولیاء اللہ کا ذکر فرمایا، جب حضور پاک نے اللہ کے نیک بندوں کا ذکر فرمایا، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، اللہ جب قوموں کو بلائے گا، بندوں کو بلائے گا، تو چند ایسے بندے بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو نہ تو وہ انبیاء ہوں گے، نہ تو وہ شہداء ہوں گے، نہ نبی ہوں گے، نہ شہید ہوں گے، لیکن جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو چہرے چمکتے رہیں گے، نورانی چہرے ہوں گے، چہروں پر ایک رونق، ایک نور ہوگا، چہرے چمکتے ہوں گے، اور اللہ ان کے لیے خصوصی نور کے ممبر رکھے گا جس پر ان کو بٹھایا جائے گا، جن کے اس مقام کو دیکھ کر انبیاء بھی رشک کریں گے، شہداء بھی رشک کریں گے اور کہیں گے واہ، اللہ نے کیا پیارا مقام دیا ہے، یہ کون بندے ہیں جنہیں اللہ نے اتنے اچھے مقام سے نوازا ہے۔ ان کی خصوصیت کیا ہوگی؟ حضور پاک فرماتے ہیں کہ ان کی خصوصیت یہ ہوگی کہ جب لوگوں سے ملتے ہیں تو نہ رشتہ داری کی وجہ سے ملتے ہیں، نہ کاروباری تعلقات کی وجہ سے ملتے ہیں، نہ دنیاوی معاملات کی وجہ سے ملتے ہیں، وہ ملتے ہیں تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر ملتے ہیں، ان کا تعلق مخلوق سے ہوتا ہے تو اسی غرض سے یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ جب حضور پاک نے ان کی یہ اوصاف اور یہ فضائل بیان کیے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان کو پہچانتے کیسے؟ ان کی پہچان کی کوئی علامت ہے؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ جب ان کو دیکھو تو اللہ نے، اولیاء اللہ کی خوبی یہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں کوئی بیٹھتا ہے
ان کی صحبت میں کوئی بیٹھتا ہے، ان کے درس میں کوئی بیٹھتا ہے، ان کے سامنے جا کر کوئی بیٹھ جاتا ہے، ابھی انہوں نے گفتگو نہ کی ہو، صرف ان کے چہرے کو دیکھا تو دل سے اللہ کا ذکر نکل جاتا ہے۔ بندہ دنیا سے کٹ کر رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں رب کا خیال ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کے دل میں پھر دنیا کا خیال نہیں ہوتا۔ جب وہ اللہ والوں کے ذکر میں بیٹھتے ہیں، محفل میں بیٹھتے ہیں، تو وہ دنیا سے کٹتے ہیں، اپنے رب سے جڑتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کی خوبی ہے۔ برادران عزیز، تو اللہ والوں کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ بندوں کو اپنے سے نہیں، بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں۔ اسی لیے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ والے بننا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، تو اس کے دو قدم ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے دو قدم ہیں۔ آپ نے بارہا اس بات کو سنا ہوگا، نبی فرماتے ہیں کہ ایک قدم اپنے نفس پر رکھو، دوسرا قدم اللہ کی بارگاہ میں۔ تو وہ کبھی اللہ والوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ کبھی اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے، کبھی اپنی بڑائی نہیں چاہتے، کبھی اپنی تعریف نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں تعریف تو رب کی تعریف چاہتے ہیں، ہمیشہ کہتے ہیں الحمدللہ کہ تمام تعریفیں رب کے لیے ہیں۔ جب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے توجہ کو ہٹا کر فوراً رب کی طرف پیش کر دیتے ہیں اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ تمہیں رب سے جڑنا ہے، خالق حقیقی سے جڑنا ہے، اپنے مالک سے جڑنا ہے جو رب العالمین ہے، جو رحمان و رحیم ہے، جو تمہیں پال بھی رہا ہے، وہ قادر مطلق بھی ہے، وہ ستار غیوب بھی ہے، جو تمہیں تمہارے گناہوں پر بخش بھی رہا ہے۔ تو برادران عزیز، اللہ والوں کی خوبی یہی ہے کہ بندوں کو اللہ سے ملاتے ہیں۔ اور ہم جس ذات گرامی کی بات کر رہے ہیں، حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ، جب آپ کی حیات بابرکت کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ہدایت کا سامان فراہم کیا۔ آپ کے درس میں بیٹھنے والے برادران عزیز، اگر درس کی کیفیت سمجھنی ہو تو وہ واقعہ بھی یاد آ رہا ہے۔ علامہ ابن جوزی اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ علماء کے سامنے ایک دوسرے کے درس کا ذکر ہوتا ہی تھا۔ علامہ ابن جوزی بھی درس دیا کرتے تھے، حضور پیارے بھی درس دیا کرتا تھا۔ ابن جوزی کے شاگردوں نے جا کر کہا کہ ہم نے ایک درس کے بارے میں سنے ہیں کہ جہاں بڑی اچھی تفسیر بیان ہوتی ہے۔ علامہ ابن جوزی، آپ کو بھی یہ خواہش لگی کہ جا کر سنے تو صحیح، اتنا چرچا کہ جن کے درس میں مسجدیں کم پڑ رہی ہیں۔ قرآن پیر کے درس کی کیفیت جو مورخین لکھتے ہیں وہ یہ کہ آپ کا درس ایک حجرے سے شروع ہوا، ایک کمرے سے شروع ہوا تھا، لیکن لوگوں کا اشتیاق، لوگ جو جوق در جوق آپ کے درس میں آنے لگے تو حجرہ کم پڑنے لگا تو آپ مسجد میں درس دینے لگے۔ اس کے بعد مسجد تنگ پڑ ہو گئی تو آپ میدان میں درس دینے لگے۔ جب میدان کم پڑنے لگے تو آپ شہر سے باہر جو بیابان ہوتا ہے وہاں پر آپ درس دیتے اور آپ کے درس میں بیک وقت 70 ہزار لوگ بیٹھتے اور معاملہ یہ ہوتا، آپ کے درس کی کیفیت یہ ہوتی کیونکہ ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر 10,000 20,000 50,000 آدمی بیٹھ کر درس سن رہے ہیں، اس وقت تو مائک کا سسٹم نہیں تھا، تو بات کیسے پہنچ رہی ہوگی؟ ذہن میں سوال آتا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہاں ہم اسباب پر بھروسہ کیے ہوئے، ہمارے سارا بھروسہ آج بات پہنچانے کا اسباب پر ہے کہ مائک ہو تو میری بات پہنچے گی،
لیکن اللہ والوں کا بھروسہ اسباب پر نہیں ہوتا، مسبب الاسباب پر ہوتا ہے۔ اور آپ کے درس میں بیٹھنے والوں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ جیسے پہلے والے سنتے تھے ویسے ہی آخری والے سنتے تھے، کیونکہ آپ درس دیتے تھے تو اللہ کے حکم سے دیتے تھے، اللہ کی خاطر دیتے تھے، تو آپ کی بات کو پہنچانے کا ذمہ بھی رب نے لے لیا تھا، اور جیسے سامنے والے سنتے تھے ویسے ہی آخر والوں کو بھی رب سنا تھا۔ برادران عزیز، تو ہزاروں لوگ آپ کے درس میں شامل ہوتے تھے۔ علامہ ابن جوزی کو بھی خیال آیا کہ میں بھی جا کر آپ کے درس میں بیٹھوں، میں بھی تو سنوں کہ کیسے آپ درس دے رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ شاگردوں کے ساتھ، مورخین لکھتے ہیں خلائق جواہر آپ کی سمان حیات ہے، پیرانے پیر کے لیے سیرت پر ایک بہت عمدہ کتاب، بڑی معتبر کتاب ہے۔ اس کے اندر درج کیا گیا کہ ابن جوزی اپنے شاگردوں کے ساتھ آپ کے درس میں حاضر ہوئے۔ درس میں حاضر ہونے کے بعد اب درس تفسیر آپ دیتے تھے۔ ویسے روایات میں آتا ہے کہ آپ 13 علوم پر درس دیتے تھے، 13 الگ الگ علوم پر، علم تفسیر پر درس دیتے تھے، علم حدیث پر درس دیتے تھے، علم فقہ پر درس دیتے تھے، اصول حدیث پر، اصول فقہ پر، اصول تفسیر پر درس دیتے تھے۔ اسی طرح اخلاقیات پر، معاملات پر آپ کے درس الگ الگ ہوتے تھے۔ اس طور پر آپ 13 الگ الگ علوم میں الگ الگ درس لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ تو درس تفسیر میں وہ حاضر ہوتے تھے۔ پیرانے پیر اور سعادت الصغیر ایک آیت کریمہ کی تلاوت فرمائیں اور اس کی جو تفسیر ہے وہ آپ نے بیان فرمانی شروع کی۔ برادران عزیز، اگر ہم تفسیر کے طالب علم ہیں اور تفسیر پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی آیت کے کئی تفاسیر بیان ہوتے ہیں۔ ایک تفسیر احادیث کے لحاظ سے ہوتی ہے، پھر اس کے معنی کے لحاظ سے ہوتی ہے، ادبی انداز میں ہوتی ہے، فقہی مسائل کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ اس طور پر ایک آیت کریمہ کی کئی الگ الگ تفاسیر مفسرین بیان کرتے ہیں، اس کے اندر پائے جانے والے نکات کو بیان کرتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت پیارے پیر نے تفسیر کا درس شروع کیا اور ایک آیت کریمہ کی الگ الگ تفسیریں بیان فرمانے لگے، اور ابن جوزی اپنے شاگردوں سے اشارتاً یہ بھی فرما رہے تھے، اور کبھی آپ کے شاگرد آپ سے پوچھ لیتے کہ آپ اس توجیہ کو جانتے ہیں؟ ابن جوزی فرماتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں۔ تو روایات میں آتا ہے پیرانے پیر ایک آیت کی تفسیر دینا شروع کیے، ایک توجیہ بیان کی، دوسری توجیہ بیان کی، تیسری توجیہ بیان کی، چوتھی توجیہ بیان کی، اور ابن جوزی کہنے لگے ہاں میں جانتا ہوں، ہاں میں نے تم کو بتایا ہے، ابھی آپس میں گفتگو چل رہی ہے۔ اسی طرح 11 توجیہ تک معاملہ چلتا رہا، 11 بار 11 تفسیریں جو پیرانے پیر نے اس کی سمجھا دی۔ ابن جوزی نے کہا میں جانتا ہوں، اور اس کے بعد پیرانے پیر نے 12ویں توجیہ فرمائی، 13ویں توجیہ فرمائی۔ اس کے بعد ابن جوزی کے بھی کان کھڑے ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ نہیں میں نہیں جانتا، مجھے بھی معلوم نہیں۔ علامہ ابن جوزی وہ ذات ہے جن کی کتابیں آج بھی پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں، اس وقت کے سب سے بڑے علماء میں آپ کا شمار۔ آپ جب حضرت پیارے پیر کی بارگاہ میں آپ کے درس میں بیٹھے تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا، اور غور سے سننے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ 40 توجیحات آپ نے بیان کی، ایک آیت کی 40 توجیحات آپ نے بیان کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اب ہم حال سے حال کی طرف چلتے ہیں، کہ اب تک میں تمہیں تفسیر ظاہری بتا رہا تھا، اب اس کی تفسیر اشاری جو تفسیر باطنی ہے وہ تمہیں سمجھاتا ہوں۔ اور جب حضور حضرت پیارے پیر نے سمجھانا شروع کیا تو ابن جوزی پر ایک وجہ طاری ہو گیا۔ جب حال کی بات ہونی شروع ہوئی تو ابن جوزی پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہوئی، اور ابن جوزی نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے۔ ایک تو قرآن کا اثر، برادران عزیز قرآن سنو تو ایسے سے سنو کہ جو قرآن کو سمجھتا بھی ہے، قرآن کو جیتا بھی ہے، اور قرآن کے حقائق و معانی کو جانتا بھی ہے۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم پر کیفیت طاری نہیں ہوتی، آج ہم قرآن سنتے ہیں، ہم پر کیفیت طاری نہیں ہوتی، تب کہ رب فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم اس قرآن مجید کی
کا جاہو جلال کا معاملہ یہ ہوتا کہ پہاڑ ریزہ 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 ہو جاتا۔ قرآن کا یہ اثر ہے، لیکن آج ہمارے دلوں پر قرآن کا اثر نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ نہ پڑھنے والے جیسے رہے اور سنانے والے جیسے رہے۔ لیکن ابن جوزی وہ طلب رکھتے تھے اور حضور پیران پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہ طلب مکمل بھی ہوئی۔ قرآن کے حقائق ایسے ان کے سامنے پہنچے، قرآن کا جلال ایسے ان کے دل پر پہنچا کہ وہ بے چین اور بے قرار ہو گئے، وجدانی کیفیت میں آ گئے اور اپنے کپڑے پھاڑ دیے۔ برادران عزیز، یہ پیران پیر کو اللہ نے یہ مقام دیا، علم سے بھی ویسے ہی نوازا تھا، اخلاق سے بھی ویسے ہی نوازا تھا۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ علم اور اس کی حقیقت کا جو اعلان ہوتا ہے آدمی کے اخلاق سے ہوتا ہے، آدمی کے اس کے اوصاف و کردار سے ہوتا ہے، کہ کہیں علم اسے انا کی طرف تو نہیں لے جا رہا ہے، وہ بھی اس کے کردار و اخلاق بتاتے ہیں۔ علم اسے ہدایت کی طرف لے جا رہا ہے، وہ بھی اس کے اخلاق و افعال بتاتے ہیں۔ تو حضرت پیران پیر کے معاملات کو اگر ہم دیکھتے ہیں، ایک طرف جہاں پر آپ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے صوفی تھے، وہیں پر آپ خدمت خلق کا ایسا جذبہ رکھتے تھے۔ اولیاء اللہ کی سب سے بڑی خوبیوں میں خوبی یہ بھی ہے، ان کے شانوں میں بڑی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کا بڑا خیال کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کا بڑا خیال کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی ایک تکلیف کو وہ محسوس کرتے ہیں۔ اور حضرت پیران پیر کا معاملہ یہ تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بندوں کو کھانا کھلانے سے بہتر کوئی اور عمل معلوم ہی نہیں۔ نماز اور فرائض کے بعد اگر کوئی عمل میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور جس عمل کی میں پابندی کرنا چاہتا ہوں، جس عمل کو میں اختیار کرنا چاہتا ہوں، وہ بندوں کی خدمت ہے، بندوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں تو چاہتا ہوں کہ بغداد میں کوئی بھوکا نہ سوئے، رات میں کوئی ایسا شخص نہ ہو جو بھوکا سوئے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہر گھر لوگوں کو کھانا پہنچے۔ برادران عزیز، پیران پیر سرکار کا جھنڈا بڑا مشہور ہے، لوگ پوچھتے ہیں یہ جھنڈا کیوں لگاتے ہیں، اس کے پیچھے کی حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے، یہ جھنڈے کا بلند کرنا کیا وجہ سے ہے، یہ جھنڈے کی خصوصیت کیا ہے۔ برادران عزیز، آج ہمارے لیے تو یہ پیران پیر کا جھنڈا ہے، ہمارے لیے اس نسبت کا اثر ہے، اس نسبت کی علامت ہے۔ اگر آج ہمیں جاننا ہو کہ آج کون ہے تو پیران پیر کا چاہنے والا ہے، اگر گھر میں جھنڈا ہے تو سمجھ جائیں گے پیران پیر کا چاہنے والا۔ لیکن اس وقت پیران پیر کا جھنڈا لگاتے تھے، حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ یہ جھنڈا کیوں بلند فرماتے تھے، اور یہ 11 تاریخ کا معاملہ کیا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی جو وصال کی تاریخ ہے، آپ کا جو عرس کا دن ہے وہ 17 ہے، 17 ربیع الثانی، یہ آپ کی تاریخ وصال ہے، اور 29 شعبان یہ آپ کا تاریخ ولادت باسعادت ہے۔ تو یہ دو تاریخیں تو 11 سے میچ نہیں ہوتے، نہ 11 آپ کی تاریخ وصال ہے نہ تاریخ ولادت ہے، تو پھر یہ 11 کو خصوصیت کیوں حاصل ہے اور کیا حاصل ہے؟ معاملہ یہ تھا کہ 11 کی رات کو حضرت پیران پیر ایک لنگر کا اہتمام کرتے تھے، کیونکہ ہم نے جانا کہ آپ کو شوق تھا، آپ کے دل میں سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل تھا تو بندوں کو کھانا کھلانا تھا۔ اللہ کا وہ بندہ جو بھوکا ہے، آپ چاہتے تھے کہ اس کو کھانا پہنچ جائے، دور دور تک آپ چاہتے تھے کہ لوگ آئے اور کھانا کھائے۔ اس کا طریقہ آپ نے یہ اختیار کیا، ہر 11 کو آپ کھانا کھلاتے تھے 12 کی نسبت سے، 12ویں شریف کی نسبت سے۔ 11 کی رات کو آپ کے پاس کھانا ہوگا، اور اس کھانے کا ہونا اور 11 تاریخ کا اعلان کیسے ہوگا؟ تو آپ نے اعلان کے لیے جھنڈوں کو بلند فرمایا تھا، اپنے چاہنے والوں کا آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ پہاڑ پر ایک جھنڈے کو بلند کر دینا تاکہ شہر بغداد کو معلوم ہو جائے کہ آج عبد القادر کے پاس کھانے کا اہتمام ہو رہا ہے، جتنے بھوکے ہیں سب تشریف لا دیں گے، سب یہاں حاضر ہو جائیں گے اور سب کے لیے کھانا پیش کر دیا جائے گا۔
تو یہ اعلان تھا لوگوں کے لیے، یہ اعلان تھا ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے تھے کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ قرآن پیر بتاتے تھے تم اللہ کے بندے ہو، تمہارے لیے اللہ کے ولی موجود ہیں۔ تو یہ جھنڈا بلند ہوتا ہے قرآن پیر اس ادا کے لیے کہ آپ بندوں کو بلاتے تھے۔ آج بھی جو بندے لوگ 11ویں شریف میں کھانا کھلاتے ہیں، یہ آپ کا وہی طریقہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے اور اس کے لیے جھنڈے کو بلند کیا جائے۔ آج بھی لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جب راہ سے جھنڈا نکلتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ چوراہوں سے جھنڈوں کو کیوں لے جاتے ہیں؟ یہ بتانا مقصود ہے کہ آج 11ویں شریف ہے، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھ پھیلا کر شاید مانگ لیں، لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ بند ہوتے ہیں، جن کی عزتیں انہیں گوارا نہیں کرتی کہ وہ ہاتھ پھیلائیں۔ اندر تو بھوک ہوتی ہے، پیٹ میں جلن ہوتی ہے، بچے ان کے بے چین ہوتے ہیں، لیکن ان کی عزت، ان کی خودداری اس بات کی گواہی گوارا نہیں کرتی کہ جا کر کسی سے مانگ لیں۔ 11ویں شریف میں عام لنگر ہوتا ہے، عام خاص اہتمام ہوتا ہے، کوئی بھی آئے، کوئی بھی کھائے، کوئی بھی جائے، کسی کو پوچھا نہیں جاتا۔ تو وہ بھوکے جو اپنی عزت کے لیے خاموش بیٹھتے ہیں، جھنڈوں کو دیکھ لیتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے یہاں 11ویں شریف ہے، خاموشی سے آتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں۔ قرآن پیر کا وہ فیض جو وہاں سے چل رہا تھا آج بھی جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے لوگوں کو کھانا کھلانا۔ مقصد ہے جو بندے ہیں خاموش ہیں، مجبور ہیں، ان تک خوراک پہنچ جانا۔ اور معاملہ یہ ہوتا ہے دوست کہ اگر آدمی ہونا خود برداشت کر سکتا ہے، اولاد کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اولاد کی بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ تو یہ اہتمام جو لنگر کا اللہ والوں نے کیا، اسی لیے کیا کہ ان عزت والوں کی عزت بھی برقرار رہے اور سب مل کر کھانا کھا کر کے چلے جائیں۔ برادران عزیز، تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ وہ مشن جو قرآن پیر نے شروع کیا بندوں کی خدمت کا، وہ مشن جو قرآن پیر نے شروع کیا لوگوں کو کھانا کھلانے کا، وہ مشن جو قرآن پیر نے شروع کیا کسی بہانے سے لوگوں کو کھانا پہنچ جائے، آج بھی جاری ہے۔ اور وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو آگے بڑے حسن سے لے کر چلیں تاکہ کسی کو کوئی خیال نہ ہو۔ اس لیے میں بار عرض کرتا ہوں، ذمہ دار ہوتے ہیں کہ بھائی ہم کس کا کام کر رہے ہیں وہ دیکھیے اور اسی اخلاق کے ساتھ، اسی انداز کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ کام کیجیے، کیونکہ ہم کو معلوم نہیں ہے آنے والا کس مجبوری سے آ رہا ہے، آنے والا کس کیفیت کے ساتھ آ رہا ہے۔ ہم یہ سمجھ کے کام کریں کہ آنے والا یہ قرآن پیر کا مہمان ہے، ہم اس کی خاطرداری کر رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور حضرت قرآن پیر کی تعلیمات اگر ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں، ایک طرف جہاں آپ نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ آدمی کو اپنی خواہش، اپنی مرضی کو فنا کرنا ہوگا، اپنی نفس کو فنا کرنا ہوگا اور اللہ کے حکم پر چلنے کی کوشش کرنی ہوگی، وہیں پر آپ نے بارہا اس بات کی تعلیم دی کہ کسی کے دل کو نہ توڑو، کسی کے دل کو نہ توڑو، کسی کے دل پر ضرب نہ دو، زبان کی تیزی سے کسی کا دل نہ توڑو، ہاتھ کی تیزی سے کسی کو تکلیف نہ دو، کیونکہ بندوں کو تکلیف دینا یہ رب کو پسند نہیں، اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی اللہ کے بندوں کو تکلیف دے۔ تو قرآن پیر بارہا فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر شفقت ہونی چاہیے، رحمت ہونی چاہیے، الفت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، لوگوں سے بات کریں تو نرمی سے بات کریں، اخلاق سے بات کریں، بہترے کردار بن کر بات کریں اور کسی کے دل کو نہ توڑیں۔ قرآن پیر نے بارہا اس بات کی تعلیم دی ہے۔ آپ اگر تعلیمات اٹھا کر دیکھیں، ایک طرف رب کی حکم اور اس کی پابندی، دوسری طرف بندوں پر رحم اور اس کی پابندی۔ یہ تعلیمات قرآن پیر میں بہت بنیادی تعلیمات ہیں جسے ہمیں اختیار کرنا۔ اگر آج ہمیں موقع مل رہا ہے بندوں کی خدمت کا تو ہمیں چاہیے کہ بندوں کی خدمت کریں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور پاک فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، کوئی بندہ کسی بھی لحاظ سے اپنے بھائی کی مدد میں کر رہا ہے، چاہے مشورے سے ہو، چاہے مال سے ہو، چاہے طاقت سے ہو، چاہے ہمت سے ہو، چاہے ساتھ سے ہو، کسی انداز میں بھی
اگر اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہے، حضور پاک فرماتے ہیں جب تک تم اپنے بھائی کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا، اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ لوگ آج اللہ کی مدد کی تلاش میں ہیں، لوگ تلاش میں ہیں کہ رب کا کیسے رحمت مل جائے، رب کا ساتھ کیسے مل جائے، رب کی طرف سے کرم کیسے مل جائے، کیسے ہمیں برکت حاصل ہو جائے۔ حضور پاک ہم کو سمجھا رہے ہیں اگر کوئی مجبور تمہارے سامنے ہو اس مجبور کی اپنے لحاظ سے مدد کر دو، رب تمہاری مدد اپنے لحاظ سے کرے گا۔ برادران عزیز، یہ اللہ کا راستہ ہے ہمارے سامنے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو منانا چاہتے ہیں تو جہاں ہم عبادات میں تقوی اختیار کریں، اخلاص اختیار کریں، عبادات کے اندر خشوع و خضوع، خوف الہی ہو، وہیں پر بندوں کے ساتھ حسن سلوک ہو، حسن اخلاق ہو، حسن کردار ہو، تو یہ دو چیزیں جب ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں کہ حقوق العباد اس کو بھی پورا کریں اور حقوق اللہ جو اللہ کا حق ہے اس کو بھی پورا کریں، تو تب جا کر ہمارا جو معاملہ ہے، ہمارا جو ذمہ داری ہے پوری ہوتی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں آج ہمارے معاشرے میں یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ یا تو بندہ حقوق اللہ میں کوتا ہے، حقوق اللہ میں کمزور ہے کہ نمازیں چھوٹ رہی ہے، روزے چھوٹ رہے ہیں، اس طور پر اللہ کے حقوق میں کمزور نظر آتا ہے، یا تو بندہ پھر جو حقوق اللہ کو ادا کر رہا ہے تو حقوق العباد میں کمزور ہے، والدین کا حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں، گھر والوں کے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں، اولاد کے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ تمام ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ جب یہ دونوں صورتوں کو ہم مکمل کریں گے، حقوق اللہ کو بھی مکمل کریں گے، حقوق العباد کو بھی مکمل کریں گے، تب جا کر ہم اپنی ذمہ داری کو نبھائیں گے۔ کہیں پر بھی کوتاہی ہوگی تو پھر اللہ کے سامنے ہمارے لیے پوچھ کا سامان ہوگا۔ اولیاء اللہ کی زندگیوں میں اسی سلیقے کو سکھایا گیا، اسی طریقے کو سکھایا گیا کہ بیلنس کیسا ہو، کہ اللہ کی عبادت کیسے ہو، بندوں کی خدمت کیسے ہو۔ یہ دونوں چیزیں اگر آپ کو کہیں ملتی ہیں تو اللہ والوں کے پاس ملتی ہے کہ جنہوں نے بیک وقت جہاں پر اللہ کو بھی راضی رکھا، بندوں کی بھی خوب خدمت کی، بندوں کو بھی خوب کھلایا، خوب پلایا، اپنے پاس نہ ہو تب بھی کھلایا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے تھے۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ توکل کیا ہے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کی کیفیت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس ہے وہ دے دے، تو یہ اولیاء اللہ کے لیے عام بات ہے۔ کمال تو وہ ہے کہ تمہارے پاس نہ ہو تب بھی تم لوگوں کی خدمت کرے۔ کمال تو یہ ہے کہ تم خود مجبور ہو، تم خود اپنی پریشانیوں میں لگے ہوئے ہو، تم خود اپنی بیماریوں میں لگے ہوئے ہو، تم خود اپنے معاملات کی یکسوئی میں لگے ہوئے ہو، اور تمہارے پاس کوئی مانگنے کو آ جائے، تم سے کوئی مدد چاہنے کو آ جائے۔ ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ میں خود پریشان ہوں، بھائی تم کہیں اور چلے جاؤ، میں اپنے معاملات میں حیران ہوں، تم مجھے کیا ستا رہے ہو۔ لیکن اللہ والوں کی ذات وہ ہوتی ہے کہ اگر اپنے پاس پریشانی ہے کوئی بات نہیں، اللہ کا بندہ آیا ہے، مجھ سے جو ہو سکتا ہے ضرور اس کو دوں گا، یا تو مشورہ دوں گا، یا تو علم دوں گا، یا تو کھانا دوں گا، میں نہیں کھاؤں گا اسے کھلاؤں گا۔ تو حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کمال تو وہ ہے، توکل تو وہ ہے کہ نہ ہو تب بھی دے دو، تمہارے پاس نہ ہو تب بھی تم مدد کے لیے کھڑے ہو جانا، کیونکہ در حقیقت بندہ تو صرف کوشش کرتا ہے، کرنے والی ذات تو رب کی ہوتی ہے۔ ہم تو صرف ذریعہ، ہم صرف کوشش کر کر کھڑے ہو سکتے ہیں، معاملے کو پورا کرنا، بندوں تک بات کو پہنچا دینا، بندوں تک رزق کو پہنچانا، یہ رب کے ہاتھ ہے، یہ بندے کے ہاتھ نہیں ہوتا۔ آج لوگوں میں یہ خیال آ گیا ہے کہ میں کر رہا ہوں، ارے بندہ کر کیا سکتا ہے۔ مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفر معراج پر اعتراض کرتے ہوئے سوال کیا،
کیونکہ حضور پاک نے فرمایا کہ میں رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک، آسمانوں سے لامکاں تک، لامکاں سے پھر واپس بھی آ گیا۔ تو اعتراض کرتا ہوا، کسی شخص نے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا کہ اے علی اپنا ایک پیر اٹھائیے۔ آپ نے اٹھایا، اس نے کہا دوسرا پیر اٹھائیے، تو مولا علی نے کہا کہ میں گر جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ آپ کے نبی کہتے ہیں کہ رات کے ایک حصے میں وہ آسمانوں کا سفر کیے، جب آپ ایک پیر سے دوسرا پیر نہیں اٹھا سکتے ہیں تو آسمانوں کا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا علی مشکل کشا نے کہا بے وقوف تجھے سمجھا نہیں، اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ حضور پاک نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں گیا ہوں، حضور پاک نے کہا میرا رب لے گیا ہے۔ تو یہاں پر بتانا یہ بھی مقصود تھا کہ بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو ہوتا ہے رب کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج بندوں کو یہ خیال ہو گیا کہ میں کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ نہ چاہے تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا، رب کا حکم ہو اور تم بھی کھا رہے ہو اور تمہارے ذریعے لوگوں کو بھی پہنچا رہا ہے۔ تو یہ جو میں ہے، انا ہے، اولیاء اللہ نے ہمیشہ اس بات کی طرف تاکید کی کہ بیٹا میں نہیں وہ، ہم کچھ نہیں ہیں، ہمارا وجود ہے تو رب سے ہے، ہمارا اختیار ہے تو رب سے ہے، ہماری طاقت ہے تو رب سے ہے، ہم صرف اس کے ہاتھ کی کٹ پتلی ہے، اس کے حکم سے کام کر رہے ہیں، اور جب تک ہو اسی کے حکم سے کام کرتے رہو کامیاب رہو گے۔ کہیں یہ خیال آ جائے کہ تجھ میں کیا خوبی ہے، ارے تجھ میں کیا ہے، کمال سارا رب کا ہے جو کیا ہوا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہی بات ہمیشہ اولیاء اللہ نے سمجھائی ہے کہ اپنی انا کو، اپنی میں کو ختم کرو، رب کے حکم، رب کی رضا پر کام کرو، اللہ کی عبادت اخلاص و تقوی کے ساتھ کرو، حسن نیت کے ساتھ کرو، اور بندوں کی خدمت محبت و اخلاق کے ساتھ کرو۔ یہ تعلیمات ہیں اولیاء اللہ کے جو ہمیں اختیار کرتے ہیں، اپنی زندگی میں اسے شامل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے جب تک زندہ سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کرتے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، ہم میں جو مخروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ۔ آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔